اس کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس صورت کا تعارف کیا ہے، یا اس صورت میں کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، یا جو ہے نا کون سی خاص خاص باتیں ہیں جن کے اوپر یا اس کے شان نزول کون سا کوئی ایسا خاص واقعہ تھا جس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے کہ سورہ آپ لوگوں نے سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا، وہ پورا واقعات کہ جو کس زمن میں وہ صلح ہوئی تھی اور اس کی کیا کیا شکیں تھیں اور اس کی کیا کیا شرائط اس میں رکھی گئی تھی. تو اس میں ایک تو پھر یہ تھا کہ 10 سالوں کے لیے ایک شرط اس میں یہ تھی کہ 10 سالوں کے لیے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہے گی. لیکن مشرکین نے 2 سالوں کے بعد ہی اس معاہدے کو توڑ دیا تھا. مشرکین مکہ نے 2 سالوں کے بعد ہی اس معاہدے کو توڑ دیا تھا. زیادہ ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سیرت کی کتابوں کو اسٹڈی کریں، وہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے ان چیزوں کی موجود ہے. تو جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ مکہ کے اوپر اٹیک کریں گے، مکہ کے اوپر حملہ کریں گے. اور آپ نے صحابہ کرام کو مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا کہ بھئی تم لوگ تیاری کرو. لیکن آپ نے ان کو یہ ہدایات بھی کی کہ اس تیاری کو خفیہ رکھنا ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا کہ ہم لوگ مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے مسلمان تیاری کر رہے ہیں. تو اس اثنا میں ایسے ہوا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتہ. تو وہ بھی یعنی ایک مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے، بدر میں بھی شامل رہے تھے. اور لیکن ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مکہ میں وہ اصل میں مکہ کے باشندے نہیں تھے، بلکہ یمن سے آ کے مکہ میں آباد ہو گئے تھے. وہیں پہ انہوں نے شادی کر لی، ان کی بیوی بچے وہیں پہ تھے. تو اب جتنے بھی باقی مہاجر صحابی جتنے بھی تھے نا، ان کے پیچھے اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور ان کے اہل و عیال میں سے اکثر کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھی، اکثر کے بچے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ میں ہی تھے. لیکن ان کو پھر اس بات کی تسلی تھی، کیونکہ مکہ میں قبائلی سسٹم تھا، تو انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ مکہ میں ان کے جو باقی قبائلی رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے قبیلے کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو حاطب بن ابی بلتہ تھے، یہ چونکہ یمن کے باشندے تھے، مکہ میں ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، تو اس لیے ان کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اہل و عیال جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہو یا ان کا کوئی مددگار نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر جب حملہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ میرے جو ہے نا اہل و عیال بے یار و مددگار رہ جائیں. تو مجھے ایسے کرنا چاہیے کہ مشرکین مکہ کے اوپر کوئی احسان کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ پھر میرے اہل و عیال کا خیال کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی زمانے میں ایک عورت کہتے سارہ نامی ایک عورت تھی جو کہ پہلے مکہ میں گانے بجانے کا کام کرتی تھی. تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور پھر 2 ہجری میں ہی جب غزوہ بدر ہوا تو مکہ کے بڑے بڑے سرداران تو اس میں مارے گئے، تو جس کی وجہ سے اس کے گانے بجانے کا بزنس بھی بڑا ڈسٹرب ہو گیا. تو وہ پھر مدینہ آئی مدد کی درخواست لے کے کہ بھئی وہ سارے سرداران جو تھے جو میرے گانے بجانے میں آیا کرتے تھے یا مجھے بلایا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اب تو وہ سب ختم ہو گئے، اور اس کے بعد تو مکہ کے لوگوں کا حال برا ہے، لہٰذا مجھے کوئی بھی نہیں بلاتا. تو میں بہت بھوک سے مجبور ہو کے اور اپنی تنگ دستی سے مجبور ہو کے آئی ہوں کہ میری کوئی مالی مدد کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ لا کے دوسرے صحابہ کرام کو تو اس کے لیے کچھ نقد اس کا انتظام کیا، نقدیوں کا انتظام کیا، کچھ اس کو اور غلہ یا کپڑے وغیرہ دے کے تو رخصت کیا. اسی دوران میں یہ حاطب بن ابی بلتہ جو تھے، انہوں نے مشرکین مکہ کے نام ایک خفیہ خط لکھا، اور جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو ہے فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے اوپر مکہ کے اوپر حملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اپنے نبی کو تم لوگوں کے مقابلے میں فتح عطا کرے گا. اور ان کی نیت یہ تھی کہ اس طریقے سے مشرکین مکہ کے اوپر ان کو ایک راز فاش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ان تک پہنچا کے ان کے اوپر کچھ احسان کر دے، تاکہ اس احسان کے ضمن میں وہ ان کے خاندان کو کی پروٹیکشن کرے اور ان کا خیال کرے. تو لیکن تھی تو یہ ایک یعنی اسلامی اسٹیٹ کے راز فاش کرنا تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے، بہت بڑی اس کی بات ہے، یعنی ایک بددیانتی کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا، حاطب بن ابی بلتہ نے وہ خط اس عورت کو دیا کہ بھئی تو، اور اس کو کچھ یعنی وہ دیا کچھ پیمنٹ وغیرہ کی، یہ کہا کہ یہ خط تم نے جا کے مکہ کے سرداران کے حوالے کر دینا ہے. تو وہ عورت اس کو لے کے جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کا پتہ چلا کہ وہ عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، اور وہ جو ہے نا روضہ خاخ کے مقام تک پہنچ چکی ہے. یعنی خاخ ایک جگہ کا نام تھا نا، جیسے جگہوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، تو وہاں تک وہ پہنچ چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت مقداد بن اسود کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے بھجوایا کہ وہاں پہ وہ عورت آپ کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے اور آپ نے وہ اس سے لے کے آنا ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ پہنچے اور واقعی اس جگہ پہ اس عورت کو انہوں نے پا لیا، پکڑ لیا، اس سے وہ خط لے کے وہ واپس آ گئے. تو جب اس خط کو پڑھا گیا تو وہ خط وہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا، اس میں یہ مضمون تھا. تو پھر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور وضاحت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے
یہ خط نہ تو کفر یعنی لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کفر میں داخل ہو گیا ہوں یا میں مرتد ہو گیا ہوں، میں نے ارتداد اختیار کر لی ہے، بلکہ وجہ یہ تھی جو کہ ابھی میں نے بیان کی کہ مجھے اپنے خاندان کی طرف سے فکر تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں مشرکین مکہ کے اوپر ایک احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے خاندان کی کچھ کفالت کرے اور ان کا کچھ خیال کرے، کچھ وہ کرے، لحاظ کرے۔ تو چونکہ یہ بدری صحابی تھے اور بدری صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اب یہ جو بھی کریں گے میں نے ان کو معاف کر دیا اور میں ان سے کوئی باز پرس نہیں کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی نیت، چونکہ نیت خراب نہیں تھی لیکن عمل میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی، تو انہوں نے جب اس کے اوپر ایکسکیوز کیا اور معذرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس خطا کو درگزر فرمایا اور معاف فرما دیا۔ اور لیکن انہوں نے جو چیز کی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کا ایک طرح سے یعنی ایک شکل بن رہی تھی اس چیز کی جو کہ انہوں نے اس کام کی جو کہ انہوں نے کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے اہل و عیال کی وجہ سے کیا تھا تو اس کی محبت اور یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ والی آیات نازل فرمائی، اور اس کا پہلا رکوع کی پہلی آیات جو ہے نا وہ اسی واقعے کے گرد گھومتی ہیں، اور جس میں یہ بتایا گیا کہ پہلے تو یہ منع کیا گیا کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رشتہ دار، وہ اولاد، وہ خاندان، فیملیاں جن کی وجہ سے آپ لوگ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے عذاب سے یعنی قیامت کا جب دن آئے گا تو یہ آپ کے رشتے ناطے آپ کو کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اور پھر اسی زمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنی پورے خاندان کو چھوڑ دیا اور اپنی پورے جو ہے نا برادری کو اور پورے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ تو اس زمن میں جو ہے نا یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، یہ واقعہ تھا جس کے اوپر پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کی پہلی آیات میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔